معزز و موقر علماء کرام، محترم سامعین باتمکین، پردہ میں بیٹھی خواتین امت، سوغات سلام کے ساتھ اپنے اس حقیر فقیر بندے بے توقیر خاک پائے اسلاف ناچیز مجاہد حسنین حبیبی سیتا مڑھی بہار کو قبول کیجیے اور اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، لاجواب۔ حضرات محترم سامعین اعظام، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے بےتابیاں اور بے چینیاں اس قدر بڑھی ہوئی تھی، لیکن حالات نے کچھ اجازت نہ دی، اس کے بنا پہ آپ سے ملاقات تاخیر میں ہو رہی ہے۔ تاخیر بمانا کم سے کم 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد۔ بیچ میں تو بے وفائی یہ ہوئی کہ 2 سال لاک ڈاؤن میں گزر گئے، 2.5 سال۔ اس کے بعد وہ بھی شفقت برا ہاتھ ہمارے مشفق کرم فرما مربی اتالیق جناب حضرت مولانا قاری اعجاز الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، ایک شخص نہیں ایک شخصیت کا نام۔ پورے ملک ہندوستان کے اندر یہ شعراء شاعرین انڈسٹری کے بڑے بڑے ستارے کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اشتہار کے اندر، جو نام آپ نے سنا ہے پڑھا ہے، تمام ہی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کی تاریخ لینے کے لیے 6 مہینے پہلے 1 سال پہلے لوگ کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ان کی حاضری جو ہے امکان کے درجے میں ہوا کرتی ہے، بآسانی ملا نہیں کرتی۔ لیکن ملک ہندوستان کے اندر صرف مولانا اعجاز الدین صدیقی کی ایسی شخصیت، اللہ جانے ان کے اندر کون سی وہ دوائی ہے، پتہ نہیں کون سی وہ تعویذ جانتے ہیں، کون سے ایسا منتر پڑھتے ہیں، کون سی ایسی دعائیں پڑھتے ہیں کہ جو شاعر ان کی عدالت میں آتا ہے بس انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یاد آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جن کے اخلاق اچھے ہو۔ حضرت مولانا نے جو اپنا اخلاق پیش کیا تو میرے دوستو یقین جانے کہ ایسی شخصیت جو نعتیہ مشاعرہ، منقبت کی محفل، مظاہرہ قرأت اور دیگر دینی محفل کا انعقاد یہ کرتے رہتے ہیں، تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ایسی شخصیتوں کے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ دانتوں سے بھی اٹھایا جائے تو یہ سعادت کی بات ہوگی۔ آج اس ورنگل کی سرزمین پر مجھے احساس اس وقت ہوا، تمام شعراء ہم بیٹھے ہوئے تھے، 25 سے 50 ہزار کا مجمع، 20 ہزار کا مجمع، 30 ہزار کا مجمع ہماری نگاہوں کے سامنے ہر ایک 2 شب کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہر محفل میں جانے کا موقع ملتا ہے، نظامت کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن وجے واڑہ کی سرزمین پہ جانے کا موقع ملا۔ میں پہلے وقت میں جب آیا آج سے 7 سے 8 سال پہلے تو دیکھا مولانا وہاں مشاعرے کا بینر دیے اور شعراء کرام کی پوری ٹیم کو لے کر چلے گئے، اور پتہ یہ چلا کہ سڑک پہ پنڈال لگا دیا گیا اور 5 سے 7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پہ ہم لوگوں نے نعت پڑھی اور اس کے بعد وہ محفل کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد پھر اس سال حضرت نے کوشش کی، اس وقت ہم نے کہا کہ حضرت یہ بالکل پتھریلی سرزمین ہے، ہر طرف دیکھیں تو سنگ نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے کہا کہ مجاہد صاحب پتھریلی ہوتی، سخت ہوتی تو اس کے تو حل نکال لیے جاتے، لیکن یہ زمین بنجر ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بار انہوں نے مشاعرہ جب کرایا تو الحمدللہ 250 سے 300 تک لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ جگہ بجگہ علماء دیوبند اور یہ جمعیت علماء کا جو مشن ہے، یہ جو تحریک ہے، ہمارے اکابر ہمارے بڑھ کر یہ مشاعرہ جو کرتے ہیں، لفظ مشاعرہ کو سن کر فیس بک یا مفتی تو ماشاءاللہ اس پر کفر کا فتویٰ بھی صادر کر دیتے ہیں۔ آگے پیچھے دیکھا نہیں کہ کیا لگا ہوا ہے، بینر لگا ہوا ہے کل ہند نعتیہ مشاعرہ وہ مدح صحابہ، فتویٰ آ گیا نیچے کفر کا، یہ لوگ مشاعرہ دن رات کر رہے ہیں۔ میاں پہلے بینر دیکھو، نعت نبی، نعت کا کہنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت۔ اگر آپ نعتیہ شاعر کو کوئی صاحب اپنے انا میں آنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے اس گویے کو بھگاؤ،
ایک مرتبہ جائزہ لے لیجئے آپ اپنے ٹمپریچر، ایمان کو چیک کیجئے کہ ٹمپریچر کتنی پوائنٹ پہ ہے، آپ دائرہ اسلام میں ہے بھی یا چلے گئے ہیں۔ اگر مہمان عشاقان رسول، نعت رسول پڑھنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو مدح سرائی کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو گویا کہتے ہیں، میرا ماننا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں اس دور کا مفتی ہوں، کوئی پوچھ لے آ کر، اس دور کا مفتی ہوں، کوئی پوچھ لے آ کر، ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ۔ بہت آسان ہوتا ہے میرے دوستوں، لیکن ان تمام زمینوں کو ہموار کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بات بتاؤں کہ کسی ایک شہر کا سفر کرنا کتنا مشکل ترین کام ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ کو جانا ہے عرس البلاد مہاراشٹر کی سرزمین پر، تو مہینوں پہلے آپ کو اپنے ذہن کو ہموار کرنا ہوگا، آپ کو سوٹ کیس کا انتظام کرنا ہوگا، کتنے جوڑی کپڑے ہمیں رکھنے ہیں، کتنا اماؤنٹ اپنے فون پے پہ رکھنا ہے، تب جا کے آپ سفر کر پائیں گے۔ پتہ نہیں کتنی ترتیبیں آپ بناتے ہوں گے، لیکن اس سفر کو مولانا عتیق الرحمان صاحب اور جناب مولانا اعجاز الدین صدیقی صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں اتنا آسان کر دیا تلنگانہ والوں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، فیض آباد جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، جو کہ وہاں سے قاری عبد الباطن فیضی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اڑیسہ کٹک کی سرزمین پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قبر الاسلام کی تلاشی آپ جتنی لے لیجئے پورے اڑیسہ میں نہیں ملے گا، چونکہ اس وقت آپ کے ماشاءاللہ ورنگل کی سرزمین پہ آئے ہیں اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ قبر الاسلام قمر صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ آپ کو بہرائچ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کہ میرے دوستوں ملک ہندوستان کا ایک مضبوط لہجہ، اچھی آواز کا مالک عالی جناب قاری اشفاق بہرائچی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستوں مظفر نگر کی سرزمین سے ایک شخصیت جس سے پوری دنیا نے استفادہ حاصل کیا، درجنوں ملکوں کو نعت رسول کے صدقے میں انہوں نے روت دیا ہے، جسے دنیا قاری احسان محسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ان کی بھی آمد ہو جائے گی عنقریب۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے درمیان تلنگانہ کی نمائندگی کرنے والا ایک ایسا شاعر، نیا لہجہ، اور ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ میری طبیعت، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک روز یہ تلنگانہ کی نمائندگی ملک ہندوستان کے کونے کونے اور خطے خطے میں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیتوں سے ان صلاحیتیں چھین لی ہے، ایک صلاحیت یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، بصارت ان کی کھو گئی ہے، لیکن بصیرت اتنی سلامت ہے کہ ایک آنکھ والا اپنے اندر وہ شعور پیدا نہیں کر سکتا جو شعور ان کے اندر موجود ہے۔ یہ نام قاری عبدالعزیز صاحب کا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا لہجہ۔ کل ماشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین پہ جب انہوں نے پڑھا، قبر الاسلام قبر ہمارے بغل گیر تھے، میں نے مجمع کو دیکھا، نگاہیں دیکھ رہا تھا، کئی آنکھیں ایسی تھی جو نم دکھائی دے رہی تھی۔ نعت رسول میاں پڑھا جائے تو ایسا پڑھا جائے کہ کردار کے اندر اتر جائے۔ نعت سن کر صرف کانوں سے سماعت کرنے کا مزہ لینے کا نام نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر اچھل کر داد دینا، رومال نچا دینا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ داد بھی دیجئے، داد کے ساتھ ساتھ آپ میرے دوستوں اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کریں، قسم خدا کی ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور عاقبت بھی بن جائے گی۔ تمام تر شعراء کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے عادل فلاحی صاحب جو مہاراشٹر کی سرزمین سے آئے ہیں وہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ ایک نام کا اضافہ یہاں دیکھ رہے ہوں گے، کم سن ننھا شاعر حمزہ ایاز بجنوری یہاں موجود ہے۔ میں مولانا کل اپنے فیس بک پیج سے میں لائیو دکھا رہا تھا، حمزہ ایاز قاری احسان صاحب محسن صاحب کی وہ ویڈیو اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ 8 لاکھ کراس کر چکی ہے، اتنے لوگوں نے ان کو سنا ہے الحمدللہ۔ آج یہ پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے، تمام اساتذہ کرام کی میں توجہ چاہتا ہوں اور تمام شعراء سے بھی میں گزارش، اور کس کا نام؟ ہاں ایک نام بہت ڈینجر چھوٹ گیا، نہیں تو میری پٹائی بھی ہو سکتی تھی، ہاں اور یہ حقیقت ہے۔ اور ایک نام اور، بریگیڈیئر عثمان کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا شاعر، سادگی کوٹ کوٹ کر جن کے اندر بھری ہے۔ یقین جانیے کہ ہم شاعر کی فہرست میں جتنے بھی شعراء ہیں، ہم تمام لوگوں کا جب معاملہ کہیں اٹکتا ہے تو مشورہ ہم ان سے لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ شاعر عالی جناب تابش ریحان صاحب مونات بھنجر تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔ بھائی آپریٹر صاحب آواز کم کیوں کرتی ہے بھائی، تھوڑی آواز بھی کیسی تھی ویسی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام شعراء کے استاد الشعراء ملک ہندوستان کے اندر بے شمار جن کے خدمات مدح صحابہ کے حوالے سے
مولانا اعجاز الدین صدیقی صاحب، قاری احسان محسن صاحب.